شاندانہ صاحبہ بڑی امیدیں لگا کے رکھوائی تھیں آپ نے تمام تر مخالفین کو بھی کہ نہ جانے کون سا ایسا لاہے عمل کا اب اعلان کیا جائے گا جس کے بعد شاید کچھ ایکسٹرا سٹیپس لینے پڑ جائیں، لیکن نہ صرف سپورٹرز کے لیے بلکہ شاید آپ کے مخالفین کے لیے بھی بڑی مایوسی تھی کہ کوئی نہ تو اسپیسیفک ڈیٹ دی گئی نہ ہی کچھ بتایا گیا، بس ایک جس طرح سے ایک کہا جاتا ہے کہ بہت جلد ایک تحریک کا آغاز کیا جائے گا یا اعلان کیا جائے گا جو کہ پھر فائنل تحریک ہوگی عمران خان صاحب کی رہائی تک کے لیے۔ شکریہ نادیہ۔ دیکھیے 2-3 آپ نے سوال اکٹھے پوچھ لیے، میں ان کو سیپریٹ کر کے اب جواب دیتی ہوں۔ پہلی بات یہ کہ الحمدللہ ہمارا جو کل مقصد تھا ثوابی کے جلسے سے وہ اچیو ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 4 اکتوبر کے بعد جس قسم کی فسطائیت کی گئی ہمارے ورکرز کے ساتھ، ان کا گناہ اتنا صرف تھا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، ان کو اٹھا کے لے گئے۔ ابھی میں ایک ورکر سے مل رہی تھی، میں اس وقت اپنے حجرے میں اپنے گھر میں ہوں، اور کچھ ایسے ورکرز بتا رہے ہیں کہ میڈم ہمیں برہنہ کر کے ہمیں مرچی والے پانی میں نہلایا گیا۔ 1 مہینے بعد وہ لوگ جیل سے نکلے اور کل سارے ثوابی جلسے میں کھڑے تھے۔ سو الحمدللہ اس سے بڑی کیا چیز ہوگی دشمن کے لیے کہ جن بچوں کو آپ ٹارچر کرتے ہیں، جن کو آپ مارتے ہیں، وہ پھر جلسوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ پہلی کامیابی۔ دوسری کامیابی جو پچھلے کچھ دنوں سے کیا سرایہ ہو رہی تھی کہ جی فلانا سیپریٹ ہے، فلانا گروپ ہے، یہ گروپ ہے، میں تو 6 مہینے سے کہہ رہی ہوں کہ کوئی گروپ نہیں ہے، ہم آپس میں بالکل لڑیں گے، ہمیں لڑنے کا حق ہے، ہم کوئی موروثی گروپ نہیں ہے، موروثی کلب نہیں ہے، ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہم ڈیفرنٹ آراء رکھتے ہیں، میں ہاکس میں سے ہوں، کچھ لوگ ڈوز میں سے ہیں، ڈس ایگریمنٹ تو ہوگی۔ تیسری بات، جو پلان ہم نے خان صاحب کے نکالنے کے لیے کیا ہوا ہے، پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہم شیئر کرتے ہیں ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ I'll give you 5 examples۔ شفقت اوان صاحب، انیکا چیمہ، علی ساہی، شیخ خواجہ شیراز، ہمارے یہ ایم این ایس کو اٹھا کے لے گئے ہیں، کچھ کے والدین کو اٹھا کے لے گئے ہیں، کچھ کے بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں، کچھ کے گھر توڑ دیے ہیں، کسی کی بجلی آف کر دی ہے۔ جو فسطائیت شروع ہوئی ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی 27ویں ترمیم انہوں نے لے کے آنی ہے، ہم پہ ڈھانی ہے سویلین کی ملٹری ٹرائلز، تو اس کے لیے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو شکر الحمدللہ کل کے بعد سے ان کی جانی روگی ہے۔ مجھے آج خود پنجاب پولیس سے آئی تھی میرے گاؤں میں، بٹ ان کو میں ملی نہیں، میں تو سامنے کھڑی ہوں۔ سو ان کو شرم تو آتی نہیں، ان کا یہی ہے کام۔ کل کوئٹہ میں جو بام بلاسٹ ہوا ہے، 27 لوگ شہید ہوئے ہیں ایٹ دا اسپاٹ، اور 44 لوگ ایٹ دس پوائنٹ زخمی ہیں، کچھ کریٹیکلی۔ مستونگ میں 5 بچے شہید ہوتے ہیں، کے پی میں 50 بندہ پولیس اہلکار شہید ہوا ہے، بما افواج، بٹ افواج کے نمبر نہیں بتاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں انٹیریئر منسٹری اور ڈیفنس منسٹری کا اس سے بڑا کیا فیلئر ہوگا؟ کولوسل لاس آف لائف ہولی خون کی کھیلے جا رہی ہے، اور ان کا یہ غم ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں یہ ہوا، پی ٹی آئی کے جلسے میں وہ ہوا۔ لاہے عمل ان کو ہم کیوں بتائیں؟ عوام کو، تنظیموں کو اپنے طریقے سے ہم بتا دیں گے، کیونکہ یہ تو اتنے ظالم کے بچے گھروں پہ۔ ابھی ایک بچہ تھا جو لندن میں، اس نے پروٹیسٹ کیا تھا ان گندے لوگوں کے گھر کے باہر، اور یہ کیا ہے فراڈ جو پاکستانی حکومتی گاڑی میں گھوم رہا تھا۔ اس بچے کے والد کو پکڑا گیا ہے پاکستان میں، اس کو اتنا مارا، اس کے باپ اس میں چھید کیے گئے۔ یہ نہیں ہوتی یہ جس سے کیلے ٹھوکتے ہیں لوگوں میں، وہ الیکٹرانک ڈرل سے اس کو کیلے ٹھوکی گئی ہیں۔ اس کا باپ آج نکلا بیچارہ، اس کی بیٹی سے ویڈیو لی گئی ہے کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس اسنا میں کیا میں لاہے عمل پبلکلی بتا سکوں گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، لیکن شاندانہ صاحب آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ کچھ ہاکس ہیں، کچھ ڈوز ہیں، لیکن آپ لوگوں میں ایک اختلافات ہیں احتجاج کے حوالے سے، اور یہ پارٹی کے اختلافات کی وجہ ہی ہے جس کی وجہ سے جو آپ فائنل کال نہیں دے پا رہے، یا جس تحریک کا، جس انقلاب کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سوناکیا، دیکھیے نہ میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں نہ پولیٹیکل کمیٹی کا، لیکن پارلیمانی پارٹی کا تو میں حصہ ہوں، اور جتنا میں لڑتی ہوں پارلیمانی پارٹی میں آپ کی سوچ ہے، اور میں اسی بات پہ لڑتی ہوں کہ ہمیں فائنل پلان امیڈیٹ چاہیے، اور ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ آپ کو خان کی سیفٹی اور زندگی چاہیے کہ آپ کو چودراہٹ چاہیے۔ مجھے خان صاحب کی زندگی چاہیے، تو ہم جیسے بندے نہیں لڑا کے، میں ہو گئی، شیر افضل ہو گیا، شہریار ہو گیا، علی محمد ہو گیا، ہمارے لیے اس وقت پاکستان اور خان کی زندگی سے اور کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ اگر اختلاف کرنا پڑا جس طرح آپ کہہ رہی ہیں، میں کروں گی، لیکن اس وقت اٹ از اے سسٹمیٹک وے آف ڈیلنگ ود ایشو۔ جس دن مجھے لگا کہ میری پارٹی میں ایسے سانپ ہے اندرونی جو خان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے، یا جو چاہتے کہ خان جیل سے نہ نکلے، آئی کین ایشور یو آئی ول بی دی فرسٹ ون، آپ ہی کے شو پہ آؤں گی اور آپ کو لوگوں کے نام بتاؤں گی جو خان کو خراب کرنا چاہ رہے۔ بٹ اس وقت ایسی کوئی بات نہیں، خدا نہ خاص ایسی بات ہوئی، مجھے کسی سے کوئی شرم نہیں ہے۔ میں نے 10 لاکھ اپنے حلقے کا ووٹ لیا، میں نے نیشنل اسمبلی کے اور کسی ممبر سے ووٹ نہیں لیا۔ میں سب کو ایکسپوز کروں گی اگر مجھے لگا تو کوئی خان کے خلاف ہے، لیکن فار دا مومنٹ الحمدللہ we're all on one page، آگے دیکھا جائے گا۔ یہ جو بات ہے نا کیاس رائیاں فلانا رائیاں، دس از ٹو ٹیک یور فوکس آف دا مین ایشو کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن میلٹ ہو چکی ہے۔ یہ ڈسٹریکشن سوچیں
27 बंदा कल शहीद हुआ है क्वेटा में, कितने टीवी शोज उस पे हुए हैं, कितने चैनल्स गए इसको कवर करने के लिए, कितने लोगों ने बेवाओं का पूछा है, बच्चों का पूछा है, हाथ पैर उनके उड़ गए, फलस्तीन बना दिया पाकिस्तान में. But this is how mainstream media, I'm glad you're asking these questions because it gives me the opportunity to tell you, मैं तो उबल रही हूँ गुस्से से. 50 पुलिस एहलकार मर गए केपी में यार. पुलिस 50 एहलकार कहना आसान होता है, आप 50 सोचे बेवाएं, उनका क्या ख्याल रखेगा. हर बंदे का एक एक बच्चा तो होगा ना, तो 50 यतीम हो गए. आप ये सोचिए कि उनकी माएँ जिनकी गोदे सुनी हो गई हैं. So what I'm saying is हमारा जो नेशनल नैरेटिव चलता है ना, वो ये ड्रामाई लोगों के लिए होता है कि ओ शानदाना नाराज हो गई, ओ शरीफ अफजल ने खाना खा लिया. The real issue is that you are melting. Another issue, let me tell you, 3-4 दिन बाद आपको ये कोई बता देगा. इनका जो काबिल फाजिल फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से इंपोर्ट किया है ना, वो कह रहा है कि जी चीन, और सुनने में आया है कि चीन और सऊदी कह रहे हैं कि हम आपका लोन नहीं रोल ओवर करेंगे. मरियम आंटी ने पंजाब में 350 अरब रुपए फालतू लगा लिया है. बजट से उनको सरप्लस प्रोड्यूस करना था, सरप्लस प्रोड्यूस हुआ नहीं. आपको पता है क्या होने वाला है? 1-2 हफ्ते में IMF अपनी पुल आउट करेगा $7 अरब. फिर कहाँ जाएंगे? अभी तो लोग पत्थर खा रहे हैं, फिर खुदकुशी करेंगे. आपने क्योंकि जो रियल इश्यूज हैं उसका इल्जाम भी इमरान खान साहब पर ही लगाया है अता तारड़ साहब ने. गुज़िश्ता रोज जो क्वेटा का ब्लास्ट हुआ, उन्होंने कहा ये वही लोग हैं, वही दहशतगर्द हैं जो इमरान खान साहब वापस लेकर आए थे, अब ये हमले कर रहे हैं. नादिया, कैन टेल यू वन थिंग, अता तारड़ की ये बात जो है ना, हमारा एक MNA है, पीपल्स पार्टी से थे, उन्होंने फिर PTI ज्वाइन की, और सिर्फ इस बात पे कि वो स्वात के MNA है डॉक्टर अमजद. आप उनसे इंटरव्यू ले लीजिएगा, वो आपको कसम खा के बताएंगे कि जब वो स्वात में थे और स्वात में वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, उनको ये कहा गया, उनको सर्किट हाउस बुलाया गया जनरल बाजवा के टाइम पे कि PTI को खत्म करने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान में आपस इंसर्जेंसी हो 2-3 साल की, हम इमरान खान को खत्म कर देंगे, फिर अमन आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा. ये ऑन ओथ आप उससे पूछ ले, अगर मेरी बात नहीं मानते, क्योंकि मैं उस मीटिंग में नहीं बैठी थी. जो लोग तालिबानों को वापस लेके आए हैं, अल्लाह करे कि उनके घर उड़ जाएं. जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है तालिबानों को, TTP को वापस लाने के लिए, इट इज नॉट इमरान खान. ये आप उससे लिखा हुआ ले लें. शानदाना साहिबा, इस वक्त क्योंकि अली अमीन गंडापुर के हवाले से बड़ी खबरें आ रही थी कि वर्कर्स ने वहां CM हाउस में भी उनके खिलाफ एहतजाज किया, और फिर पहले भी आतिफ खान साहब भी ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि आप वर्कर्स को पीछे छोड़कर खुद अगर चले जाएंगे तो वर्कर्स को फिर समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है, धरना करना है, रुकना है, जाना है, तो उसकी वजह से मायूसी फैलती है. बाज लोग ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए ये कल जलसा था ताकि एतमाद उन पर बहाल रहे, और तमाम तर जो तकारीर थी उसमें इमरान खान साहब का यकीनन जिक्र था, लेकिन खुसूसन शेख वकास अकरम साहब अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बार बार कह रहे थे कि ये खान साहब के हैं, एतमाद है इन पर. तो देयर इज समथिंग जो अली अमीन गंडापुर साहब ने लूज किया है, सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट. शुक्रिया नादिया. देखिए, मैं तो कल जलसे में थी, मैंने सारी तकरीरें सुनी. हो सकता है कि किसी भी तकरीर को कोई भी रंग दे दिया जाए, हो सकता है कि शेख वकास अकरम और अली अमीन अच्छे दोस्त हैं स्कूल के कॉलेज के टाइम से, तो शायद उनके लिए वो कर रहे हों, उनके कोई भी मसले होगा. दूसरी बात, उसको मैं डिनाई नहीं करती, बिकॉज तकरीर तो कल सब ने सुनी. दूसरी बात, वर्कर अगर CM हाउस गए हैं और उनके साथ बुरा हुआ है, इसकी कोई एक्सक्यूज नहीं है. आई हैव नो नॉलेज ऑफ दिस. मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हुजरा भरा हुआ है. एक्चुअल प्रिजनर्स मेरे हल्के के 40-50 थे, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 100 बंदा फालतू उनके फैमिली मेंबर्स भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं. मेरा NA 30 का वर्कर, मैं अल्लाह से ये शुक्र कर सकती हूँ, हमारे ILF के 3-4 सीनियर वकला हैं, कुछ 3-4 जूनियर हैं जो पंजाब में हैं. उन्होंने जिस तरीके से मेरे लोगों को जेलम से निकाला, अटक से निकाला, इस्लामाबाद से निकाला, CID से, जो जुल्म इन लोगों के साथ हुआ है, मेरा हुजा तो अल्हम्दुलिल्लाह भरा हुआ है. सारे इमरान खान के लिए आए हैं, कोई खफा नहीं है. हाँ, इंडिविजुअल वर्कर्स खफा है, दिस इज इन्फॉर्मेशन, मैं खुद जाके माफी मांगूंगी. देखें, ये सारे वर्कर इमरान खान के हैं, अली अमीन के या शानदाना के वर्कर नहीं है. और अगर ये हमसे नाराज है तो मतलब पार्टी खत्म, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दैट. तो मैं खुद उनसे माफी मांग लूंगी. तीसरी बात, आप जो कह रही कि ये जलसा फ्लॉप था क्योंकि ये कवर अप था, ऑनेस्टली कल तो मेरे जितने लोग आए हैं वापस जेलों से वहां थे. सो आई गेस इट आल्सो डिपेंड्स हल्का टू हल्का कि कौन सा मैंने अपने लोगों को कैसे डील कर रहा है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आवाम जो इस हल्के में है, जो खान साहब के वर्कर हैं, वो पीछे नहीं हटने वाले. और इसी जलसे के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा, और कई सियासी तज्ज़िया निगार ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और इमरान खान साहब की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है. लेकिन ख्वाजा साहब से कहें पहले आप जरा फॉर्म 47 का जवाब दे दें. और जो आपने क्या नाम है बेचारी रेहाना बीबी के कपड़े फाड़वाए थे, उनके बेटों को मारा था, 47 दिन उमर डार को जेल में रखा था, उस्मान डार के साथ किया था, पहले उसका जवाब दे दें. आपने जो झूठी कसम खा के इस असेंबली में बैठे हैं फॉर्म 47 वाले को, पहले अपना जवाब दे दो. हमें आपके जवाब दे नहीं है.
صحیح. لیکن بہت عرصے سے اس بات پر بھی بڑی بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح سے جیسے وہ اپنی بیان اور وہ بڑے تند و تیز بیان دیا کرتے تھے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہوں یا عدلیہ کے حوالے سے ہوں، لیکن اب اس میں کافی حد تک خاموشی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مفاہمت کے ذریعے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے، ورنہ معاملات اسی طرح سے رہیں گے تحریک انصاف کے. دیکھیں، مفاہمتی میں نہیں ہوں، مفاہمتی شیر افضل نہیں ہے، مفاہمتی علی محمد نہیں ہے، مفاہمتی شہریار نہیں ہے. اپنی قوم، اپنی فوج، اپنی پولیس، اپنے لوگ، یہاں تک تو ہم سارے متفق ہیں کہ اپنے وطن کو نقصان نہیں پہنچانا. اس کے آگے جو خان کے ساتھ کریں گے، آج تک ہم نے بدلا نہیں لیا، بٹ اب ہمارا صبر لبریز ہو چکا ہے، ورکر کا صبر لبریز ہو چکا ہے. جس طرح اب ٹھیک فرماری کے اعلامیہ نہیں آیا اگلے سٹیپس کا، مجھے بھی ورکرز نے کہا کہ میم، میں نے کہا تھوڑا صبر کر لیں، we cannot expose our workers all over again. MNA سارے چھپے ہوئے تھے، سب 26 ترمیم کی وجہ سے ورکرز پکڑے جا رہے تھے دھڑا دھڑ، 5,500 بندہ جیل میں گیا. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جی اندر کی اندر بات ہو رہی ہے، مطلب اتنی گوسپ ہے. میں آپ کو اپنے بارے میں گوسپ سناتی ہوں. کل میں نے دیکھا ہے کسی میٹرک فیل نے میرے بارے میں لکھا ہے، پتہ نہیں نون کا ہے، پیپل کا یا پی ٹی آئی کا کوئی پریٹینڈر ہے، کہ میڈم کی یہ فلانی آتے ہیں، یہ فلانے کام شام کو کرتی ہیں. تو میں نے کہا یہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے پروف کرنا. میری ویڈیو نکال لیں، میری آڈیو نکال لیں، کچھ تو ہوگا نا آپ کے پاس جب ایسی آپ باتیں کرتے ہیں. تنقید تو دیکھیں، اگر میں تنقید پہ بیٹھنا شروع ہو جاؤں اور قیاس آرائیاں جو ہو رہی ہیں، تو پھر ہر میں سے ہر بندہ کافر ثابت ہوگا. ان میں تو کوئی بھی سچ نہیں بولتا. رائٹ ناؤ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، دیز پیپل آر ان اے کوانڈری. IMF کے پیسے چلے جائیں گے، جو مجھے لگ رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان از گوئنگ بیلی اپ. وحید حسین صاحب کے ساتھ میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، اس میں نے یہی کہا تھا. آئی کین اشور یو کہ ان کے ساتھ چائنا اور سعودی اب نہیں اور چلنے والا، ان کی مت ماری گئی. لیکن شاندانہ صاحبہ، بطور اپوزیشن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں دونوں ایوانوں میں تحریک انصاف نے بالکل درست اپنا کردار ادا کیا ایز اے اسٹرانگ اپوزیشن؟ کیونکہ اس پر بھی دیکھا جائے تو دیکھیں کم لوگ موجود تھے، آپ لوگ اپنے آپ کو سیو کر رہے تھے، جو آپ کی پارٹی پالیسی تھی کہ آپ لوگوں نے ایوانوں میں کیونکہ جانا ہے، اس ترمیم کو روکنا ہے، لیکن پھر وہاں بھی نظر نہیں آئے. دیکھیے نادیہ، اپنے آپ کو سیو کرنے سے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. اب تو ہم بے گناہ بچوں کو بچا رہے ہیں. میں نے آپ ہی کے شو پہ ایک دفعہ کہا تھا، میں بہت تپی ہوئی تھی کہ ہماری MNA عائشہ نذیر جٹ وہ 2 مہینوں سے غائب ہے. شی واز ان فیملی وے. ان کا 40th ویک میں شکر ہے ڈلیوری پتہ نہیں کس ہسپتال میں KB میں تھی، کہاں تھی، کس حالات میں تھی، بیکاز یہ ان کو بچوں کو اور ان کو بھی اٹھا رہے تھے، ایک پریگننٹ عورت کو. پھر میں نے آپ کو عائشہ ان کا بتایا، انیکا مہدی کا، کہ ان کے والد کا انتڑیاں نکلی ہوئی تھی، آپریشن ہوئی تھی، انٹسٹائنز ان کی فریزر میں تھی، کولاسٹمی بیگز ان ظالم کے بچوں نے اس گرمی میں ہاسپٹل سے اٹھایا، تھانے لے گئے کہ بیٹی دو تاکہ بلاول اور مریم کو ووٹ دے. وہ بیچاری تو چھپ گئی، اس کی فیملی تو نہیں چھپ پائی. ہم نے ٹھیک ہے اس کو پریونٹ نہیں کر پائے اس امینڈمنٹ کو، لیکن ہم کیسے امینڈ کرتے جب اس طرح یہ بے شرمی والے کام کرتے ہیں، عورتوں کو بچیوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں. اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے تھے. ہاں یہ ہو جائے کہ پورے 92 MNAs کو لے جائیں، بات ختم، پھر جو کرانا کرا لیں. لیکن تب تک یہ نہیں ہوگا. یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ جس طرح کہتے ہیں نا، گرفتاریاں دے دے کہ یار اٹھا کے لے جاؤ تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. وہ تو سب سے آسان کام ہے، پیسے لو، جھوٹا جیل کھاؤ. ہم تو مذاق ہی اڑاتے تھے کہ 8 ارب مل رہے ہیں لوگوں کو، تو اگر 500 ارب تک آفر ہو جاتے ہیں، یہ تو چور ہیں، ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، تو اگر 500 ارب تک ہمیں آفر کریں گے تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی جیلوں میں ڈال دیں، ایٹ لیسٹ ہمارے حلقے تو اچھے ہو جائیں گے. کیونکہ یہ تو ہم نے سنا تھا کہ بہت لوگوں نے اپنی گرفتاریاں اور ابڈکشنز کی تھی. یہ وہ بہادر لوگ ہیں جنہوں نے پروف کیا کہ ہم خان کے اصلی لوگ ہیں. اسلام آباد لاہور سے غائب رہے. Let me tell you one thing, Nadia. The main game here is Pakistan. It is not PTI. It is not Imran Khan. And I can assure you, there are dozens of people who want Pakistan to sink. میں تو بنگالی صاحب سے کہتا ہوں، بنگال سے TV پہ بھی لڑتی تھی جب ہماری گورنمنٹ تھی اکنامک ایشوز پہ. انہوں نے میری بات کی، بٹ انہوں نے میری پریڈکشن کو ذرا چینج کر دیا. میں نے بولا کہ اگر یہی حکومت یا یہی حالات رہے، پاکستان 10 سال میں ڈوبے گا. وہ کہہ رہا ہے 20 سال میں پاکستان نقشے پہ نہیں ہوگا. میں آپ کو 10 سال کا کہہ رہی ہوں. گیم ساری یہ ہے کہ پاکستان کو توڑنا ہے، نیوکلیئر پروگرام ختم کرنا ہے، ہمیں زمبابوے بنانا ہے، اور وہ ہم ہونے نہیں دیں گے انڈر نو سرکمسٹانس.